بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے احکام السور، یعنی جھوٹے کے احکام۔ اور جھوٹے کا مطلب ہے کسی جانور نے، کسی انسان نے کسی پانی سے پیا منہ لگا کر کے، اس کے بعد جو اس برتن میں بچا اس کو جھوٹا کہتے ہیں۔ تو چونکہ بات چل رہی ہے پانی کی، لہذا اسی اعتبار سے اس پانی کے بارے میں حکم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس پانی کا حکم کیا ہوگا۔ السور یعنی اس کی تعریف بتائیں گے کہ سور کہتے کس کو ہیں۔ هو الماء، ہوا وہ پانی، الذی بقیہ جو بچا، فی الاناء برتن میں، بعد ما شریب بعد اس کے کی پیا، شریب مانے پینا، منہ انسان منہ اس سے، انسان کسی انسان نے، او حیوان یا جانور نے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ سور جھوٹا اس پانی کو کہتے ہیں جو برتن میں بچا بعد اس کے کہ اس سے کسی انسان نے پیا یا اس سے کسی جانور نے پیا۔ وَلِلسُّؤْرِ احکام، اور جھوٹے کے کچھ احکام ہیں۔ ایک ہے جھوٹ بولنا، وہ تو اپنے طور پر گناہ ہے، اور یہاں جھوٹ بولنے سے متعلق بات نہیں چل رہی ہے بلکہ جھوٹے پانی کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ وَلِلسُّؤْرِ احکام، اور اس جھوٹے پانی کے احکام، حکم کی جمع احکام، کچھ احکام ہیں۔ تختلف، اختلاف یختلف کے معنی مختلف ہونا، جو مختلف ہیں، باختلاف الحیوان جانور کے اختلاف کے اعتبار سے، الذی جس نے، شریب منہ اس سے پیا، یعنی جس جانور نے کسی پانی سے کچھ پیا تو اس جانور کے اعتبار سے اس پانی کا حکم بدلے گا۔ یعنی جو جانور پینے والا ہوگا اسی کے اعتبار سے ہم اس پانی پر حکم لگائیں گے۔ تو یہاں انہوں نے اس کے تحت 4 تقسیمیں لائی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم تقسیم نمبر 1 کو دیکھیں گے۔ فَسُؤْرُ الْآدَمِيِّ طَاهِرٌ، تو انسان کا جھوٹا پاک ہے۔ وَتَحْصُلُ، اور حاصل ہوگی، بِهِ الطَّہارَہ اس سے طہارت۔ یعنی جب جھوٹا پاک ہے تو جو پانی باقی بچا ہے وہ پاک ہے، اس سے طہارت بھی حاصل ہوگی۔ اذا لم یکن، جب کہ نہ ہو، فی فمہ اس کے منہ میں، اثر النجاسہ نجاست کا اثر۔ یعنی اگر انسان کے منہ میں نجاست کا اثر نہیں تھا تو پھر انسان کا جھوٹا پاک ہے۔ اور نجاست کا اثر کیسے ہوگا؟ جیسے کسی انسان نے شراب پی ہے اور ابھی شراب منہ میں لگی ہوئی ہے، چاہے وہ پینے والا کافر ہو چاہے کوئی اور ہو۔ اب جب اس نے پانی کے برتن کے ساتھ منہ لگایا، پانی کے ساتھ منہ لگایا، تو لازمی طور پر اس پانی میں شراب کے قطرات چلے گئے، لہذا وہ پانی اب اس نجاست کی بنیاد پر ناپاک ہو گیا۔ ورنہ فی نفسہ، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے۔ سواء کان مسلمن، چاہے یہ پینے والا مسلمان ہو، او کافرن یا کافر ہو، یعنی چاہے اس پانی سے مسلمان نے پیا ہو چاہے کافر نے پیا ہو، تو وہ پانی جھوٹا نہیں ہوتا، یعنی ناپاک نہیں ہوتا۔ وَسَوَاءٌ كَانَ طَاهِرًا، یا چاہے پاک ہو، او کان جنوبن یا
اس کو جنابت لگی ہو، یعنی اس پر غسل واجب ہوا ہو، تو یہاں جو طاہر ہے یہ طاہر فی نفسہ حکم جو ہے حکمی طہارت کے بارے میں ہے۔ ایک تو ہے نجاست کے اعتبار سے اور دوسرا ہے شرعی اعتبار سے۔ شریعت جس کو نجاست مانتی ہے، جس کے بارے میں ہم اوپر جان چکے ہیں کہ ایک نجاست ہے حکمی نجاست، چنانچہ بلا غسل ہونا یعنی جنابت کا ہونا یہ حکمی نجاست ہے، اور یہ حقیقی نجاست نہیں ہے۔ حقیقی نجاست جہاں پر لگی ہو صرف اتنے حصے پر پانی استعمال کریں گے وہ زائل ہو جائے گی، لیکن حکمی نجاست کے لیے شریعت نے جو اعضاء دھلنے کے لیے کہے ہیں وہ اعضاء پورے دھلنے ہیں، تب جا کے نجاست دور ہوگی۔ تو معلوم ہوا چاہے انسان جنوبی ہو چاہے پاک ہو، اس نے اگر کسی پانی سے پیا ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ وَقَذَا سُؤْرُ الْفَرَسِ طَاهِرٌ، اسی طریقے سے گھوڑے کا جوتا طاہر پاک ہے۔ وَتَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ، اور اس سے بھی طہارت حاصل ہوگی، بدون کراہت، بغیر کسی کراہت کے، اس لیے کہ یہ پاک ہے لہذا اس کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ وَقَذَا، اور اسی طرح، قذالک کے معنی بھی اسی طرح اور قضا کے معنی بھی اسی طرح، سؤر الحیوان، اس جانور کا جھوٹا، الذی یؤکل، جو یؤکل لحمہ، کھایا جاتا ہے اس کا گوشت، یعنی جس کا گوشت کھایا جاتا ہے شریعت نے حلال قرار دیا ہے، تو اس کا جھوٹا طاہر، اس کا جھوٹا پاک ہے۔ یعنی جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس جانور کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ وَتَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ، اور اس سے طہارت حاصل ہوگی، بدون کراہت، بغیر کسی کراہت کے، کالإبل والبقر والغنم، جیسے اونٹ ہے، گائے ہے اور بھیڑ بکری ہے۔ تو یہ جانور چونکہ ان کا گوشت کھایا جاتا ہے لہذا ان کے جھوٹے کا بھی حکم وہی ہے۔ یعنی اس اعتبار سے خلاصہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو حکم گوشت کا ہوتا ہے عام طور پر وہی حکم اس کے جھوٹے کا ہوتا ہے۔ نمبر 2، سؤر الحرۃ طاہر، بلی کا جھوٹا پاک ہے۔ تو یہاں ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ بلی کا گوشت تو کھایا نہیں جاتا، پھر اس کا جھوٹا پاک کیوں ہے؟ دراصل یہ اس اصول کے تحت ہے کہ بلی عام طور پر گھروں میں آتی جاتی رہتی ہے، اس کا انسانوں کے ساتھ واسطہ بہت زیادہ ہے اور لہذا اس سے بچنا دشوار ہے، اور شریعت کا اصول ہے کہ جہاں بچنا دشوار ہو وہاں نرمی دی جاتی ہے۔ اسی اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طوافین اور طوافات میں سے ہے، تمہارے پاس بار بار آنے والے جانوروں میں سے ہے۔ سؤر الحرۃ طاہر، بلی کا جھوٹا پاک ہے۔ ولیکن یکرہ الوضوء بہ تنزیہا، یکرہ الوضوء، وضو مکروہ ہے، بہ یعنی بسؤرہ، اس کے جھوٹے سے، تنزیہن، تنزیہی اعتبار سے۔ جہاں مکروہ تنزیہی کی بات آئے تو مطلب ہے وہ حلت کے قریب زیادہ ہے، جہاں تحریمی کی بات آئے تو وہ حرمت کے قریب زیادہ ہے۔ یکرہ الوضوء بہ تنزیہن، اس سے وضو کرنا مکروہ تنزیہی ہے، اذا وجد الماء المطلق، جب صاف پانی یعنی اس کے علاوہ پانی جو کسی طرح سے جھوٹا نہیں ہے جب موجود ہے۔ اگر صاف پانی موجود ہے تو پھر بلی کے جھوٹے سے وضو کرنا، وضو تو ہو جائے گا لیکن اس میں ہلکی سی کراہت ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ صاف پانی موجود نہیں ہے تو پھر کراہت تنزیہی بھی نہیں ہے، یعنی پھر بالکل بغیر کسی شک کے، بغیر کسی کراہت کے پھر وضو
صحیح ہے، یہ صرف اس وقت ہے جبکہ اس کے مقابلے میں ماء مطلق موجود ہے۔ علم یکن فی فمہ اثر النجاسہ، علم یکن اگر نہ ہو فی فمہ اس کے منہ میں اثر النجاسہ نجاست کا اثر، یعنی یہ پانی کا پاک ہونا اس صورت میں ہے جبکہ اس کے منہ میں نجاست کا اثر نہ ہو، یہ عام طور پر آدمی اندازہ کر لیتا ہے۔ وَقَضَى سُؤْرُ سِبَاءِ الطَّيْرِ، اسی طریقے سے سبا الطیر، سبا کہتے ہیں درندوں کو اور طیر کہتے ہیں پرندوں کو، یعنی پرندوں میں سے جو درندے ہیں، پرندوں میں سے جو شکاری جانور ہیں، ان شکاری جانوروں کا جھوٹا بھی اس کا بھی یہی حکم ہے کہ ان کا جھوٹا پاک ہے، کسق جیسے باز ہے، والحدہ چیل ہے، تو ان کا جھوٹا پاک ہے، اس لیے کہ یہ بھی انسانوں کی بستیوں میں آتے جاتے ہیں۔ ولیکن یکرہ الوضوء بہ، لیکن اس کے ذریعے سے وضو کرنا مکروہ ہے، تو بالکل وہی ترتیب ہوگی جو بلی کے پانی کی ترتیب تھی، اسی ترتیب پر ان کا جھوٹا بھی رہے گا۔ وقضا سؤر الحیوان، اسی طریقے سے اس جانور کا جھوٹا، الذی یسکن فی البیوت، جو گھروں میں رہتا ہے، سکن یسکن معنی رہنا، جو گھروں میں رہتا ہے، کل فارہ جیسے چوہا، تو ان کا جھوٹا بھی طاہر پاک ہے۔ ولیکن یکرہ الوضوء بہ، لیکن اس سے وضو مکروہ ہے، تو یہاں وضو کے مکروہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ماء مطلق موجود ہے اس وقت اس سے وضو کرنا مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر ماء مطلق موجود نہیں ہے تو پھر کراہت تنزیہی بھی نہیں ہے، بلکہ بغیر کسی کراہت کے وضو صحیح ہو جائے گا۔ نمبر 3، سؤر البغل والحمار، خچر اور گدھے کا جھوٹا، کیونکہ اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ انہوں نے جس پانی سے پیا ہو تو وہ پانی کیا اس سے وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں روایات مختلف ہیں۔ روایات کے اختلاف کی بنیاد پر احناف نے اس میں احتیاط کے پہلو کو جمع کیا ہے کہ اس سے تیمم بھی کیا جائے گا اور وضو بھی کیا جائے گا، ورنہ فی نفسہ جمہور کے نزدیک یہ تیسری قسم جس میں بغل اور حمار کی بات ہے، اس کو بھی اس قسم میں لایا گیا ہے جو کہ یوکل لحمہ کے تحت یعنی بلکہ سورہ حرہ کے تحت لایا گیا ہے کہ اس سے بچنا ناممکن ہے اور یہ انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، لہذا اس سے وضو صحیح ہوگا اور تیمم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں جو بات ہے یہ احناف کا مسلک احتیاط کی بنیاد پر ہے، اس کو نقل کیا گیا ہے۔ سؤر البغل والحمار، خچر اور گدھے کا جھوٹا، طاہر پاک ہے، بدون شکن بغیر کسی شک کے۔ دیکھیں پاکی کے سلسلے میں کہا کہ بغیر کسی شک کے پاک ہے۔ ولیکن هل یصح به التوضؤ، لیکن کیا اس سے وضو کرنا صحیح ہے، ام لا یصح، یا صحیح نہیں ہے، بھی اس سے التوضؤ وضو کرنا۔ فقد وقع الشک فی ذالک، چنانچہ اس میں شک واقع ہوا، شک اس اعتبار سے کہ ما یؤکل لحمہ نہیں ہے، اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، تو جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے اس جانور کا جھوٹا ناپاک، لیکن اس اعتبار سے کہ انسانوں کے ساتھ اس کی بہت زیادہ وابستگی ہے، اس سے بچنا دشوار ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے گدھے کی سواری، ان کی سواری رہا کرتی تھی اور پسینہ تو لگتا ہی ہوگا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس سے احتیاط نہیں برتی، تو معلوم ہوا ان کے احتیاط نہ برتنے کے بنیاد پر کہ اس کا جھوٹا پاک ہے اور اس کا پسینہ پاک ہے، تو یہ عام حکم سے لہذا الگ ہوگا۔ فقط وقع الشک فی ذالک، چنانچہ اس سلسلے میں شک واقع ہوا۔ فإن لم یجد غیرہ،
اگر اس کے علاوہ پانی موجود نہیں، یہ صرف اس صورت میں ہے کہ جب صرف یہی پانی موجود ہے جس سے گدھے اور کھچر نے پیا ہے، توضأ به، اس سے وضو کرے گا، وتیمم، اور تیمم بھی کرے گا۔ اس کی بنیاد میں اس سے پہلے مضمون میں بتا چکا ہوں کہ تیمم اور وضو کو جمع کیوں کرنا ہے۔ ثم صلی، پھر نماز پڑھے گا، باقی اس کو اختیار ہے پہلے تیمم کرے یا پہلے وضو کرے۔ اور چوتھی قسم ہے جو بالکل نجس ہے، سؤر الخنزیر نجس، خنزیر کا جھوٹا نجس ہے، لا تحصل به الطہارہ، اس سے طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ قضا سؤر الکلب، اسی طریقے سے کتے کا جھوٹا نجس ہے، لا تحصل به الطہارہ، اس سے طہارت حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ جب پانی جو پانی نجس ہے، نجاست والے پانی سے اب طہارت حاصل ہونا بالکل ممکن ہی نہیں۔ وَقَضَى سُؤْرُ سَبْعٍ مِّن سِبَاءِ الْبَهَائِمِ، اسی طریقے سے جو جانور درندہ قسم کے ہیں، کل اسد جیسے شیر، والفہد چیتا، والذئب بھیڑیا، تو ان کا جھوٹا بھی نجس ہے، لا تحصل به الطہارہ، اس سے طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ یعنی اگر مختصر پانی ہے، اس مختصر پانی سے انہوں نے پیا ہے تو اس بنیاد پر وہ پانی نجس ہوگا اور اس سے طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر نہر ہے، نہر پر انہوں نے پانی پیا ہے تو چونکہ وہاں مائع جاری ہے، لہذا وہاں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ خلاصہ آخر میں نقل کر رہے ہیں، الحیوان الذی سؤرہ طاہر، وہ جانور جس کا جھوٹا پاک ہے، عرقہ طاہر، اس کا پسینہ بھی پاک ہے، والحیوان الذی سؤرہ نجس، اور وہ جانور جس کا جھوٹا ناپاک ہے، عرقہ نجس، اس کا پسینہ بھی ناپاک ہے۔ تو بسا اوقات آدمی پوچھتا ہے کہ ان کے پسینے کا کیا حکم ہوگا، تو وہی حکم ہوگا جو ان کے جھوٹے کا ہو، سوائے جو بلی ہے اور اسی طریقے سے گدھا ہے، یا گھر میں جو زیادہ رہنے والے جانور ہیں، کیونکہ وہاں حرج ہے، لہذا حرج کی بنیاد پر ان کو بھی طاہر کے باب میں لایا جاتا ہے، اگرچہ ان کا گوشت پاک نہیں ہے۔ احکام میاہ الآبار، بئر کی جمع ہے آبار، ماء ان کی جمع میاہ، حکم ان کی جمع احکام، یعنی کنویں کے پانی کا حکم۔ کیونکہ آج کل تو کنویں کم ہے، اور کنویں کے مقابلے میں ہم سمجھ سکتے ہیں جو ہمارے پاس ٹینکیاں ہوتی ہیں، وہ اس کے ضمن میں بعض جگہوں میں آ سکتی ہے، بعض جگہوں میں نہیں آ سکتی ہے۔ جہاں پانی ان میں آتا رہتا ہو وہاں تو کنویں کے حکم میں ان کو لیا جا سکتا ہے، اور جہاں پانی ان میں وقتاً فوقتاً بھرا جاتا ہو وہاں اس کے حکم میں نہیں آئیں گی۔ اور چونکہ اس دور میں اکثر بستیوں میں کھلے کنویں ہوتے تھے، یعنی جن کو ہم کہہ سکتے ہیں اوپن ویلز، اس طرح ہوتے تھے، اس لیے جو اس دور کی کتابیں ہیں ان میں آپ کنویں کے پانی کے احکام اکثر پائیں گے۔ بہرحال جاننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اذا وقعت فی البئر نجاسہ، اگر کنویں میں کوئی نجاست گر جائے، وقع کے معنی واقع ہو جانا، اگر کنویں میں کوئی نجاست گر جائے، ولو کانت قلیلہ، اگرچہ ہو قلیلہ کم، یعنی اگرچہ وہ نجاست کم ہو، کا قطرۃ دمن، جیسے خون کا ایک قطرہ، او قطرۃ خمر، یا شراب کا ایک قطرہ، چونکہ یہ نجس ہیں اور نجاست اگر مختصر ہی کیوں نہ ہو، وجب اخراج ما فی البئر من الماء، واجب ہے یعنی لازم ہے اخراج نکالنا، ما فی البئر جو کچھ کنویں میں ہے، من الماء پانی، یعنی کنویں میں جتنا بھی پانی ہے نجاست کے گرنے کی بنیاد پر اس کو نکالا جائے گا، اس لیے کہ کنویں کو عام طور پر ماء قلیل میں شمار کیا جاتا ہے،
لیکن دوسرے اعتبار سے اس کو کثیر میں شمار کیا جاتا ہے، اور قلیل شمار کرنے کے اعتبار سے یہ نجس ہو جاتا ہے، لہذا اس سے پانی نکالنا لازمی ہے۔ اذا وقع فی البئر حیوان نجس العین، اسی طرح اگر واقع ہو جائے، گر جائے، فی البئر کنویں میں، حیوان کوئی جانور، نجس العین جو نجس العین ہے، بالکل نجس ہے، جیسے خنزیر، وجب اخراج ما فی البئر من الماء، واجب ہے اخراج نکالنا، ما فی البئر من الماء جتنا بھی کنویں میں پانی ہے، سواء برابر ہے، مات الخنزیر فی البئر، خنزیر پانی میں اس کنویں میں مر گیا، او خرج حیا یا زندہ نکلا، وسواء اور یہ بھی برابر ہے، وصل فمہ الی الماء کہ اس کا منہ پانی تک پہنچا، ام لم یصل یا نہیں پہنچا، یعنی اس کے سلسلے میں سارے معاملے برابر ہی ہیں، صرف اس کے گرنے ہی کا مطلب یہ ہے کہ اس پانی کو مکمل باہر نکالنا ہے۔ اذا وقع فی البئر حیوان، اور اب اگر کنویں میں گر جائے کوئی ایسا جانور، لیس بنجس العین جو نجس العین نہیں ہے، ولیکن سؤرہ نجس لیکن اس کا جھوٹا ناپاک ہے، جیسے کتا ہے، اس کو بعض حضرات نجس العین کے تحت نہیں لاتے ہیں، لیکن اس کا جھوٹا تو ناپاک ہی ہے بہرحال۔ اسی طریقے سے کوئی درندہ گر گیا، بھالو گر گیا، تو اس کا جھوٹا ناپاک ہے، وجب اخراج ما فی البئر من الماء، اس صورت میں بھی کنویں میں جتنا پانی ہے اس کو نکالنا واجب ہے۔ اذا وقع فی البئر انسان، اگر کنویں میں گر جائے کوئی انسان، وخرج من البئر حیا اور کنویں سے واپس نکلا زندہ، ولم تکن علی بدنہ نجاسہ، کان کے بارے میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں، جب اس کے ساتھ اس کے مضارع میں اس پر لم آ جائے تو اس کے واو کان یکون سے واو گر جاتی ہے، پھر 3 حرف بچ جاتے ہیں، تا کاف نون یا کاف نون، ولم تکن اور نہ ہو، علی بدنہ نجاسہ اس کے بدن پر نجاست، لا یکون الماء نہیں ہو جاتا ہے پانی، نجسن نجس، یعنی انسان کے صرف کنویں میں گرنے سے پانی نجس نہیں ہوگا اگر اس کے بدن پر نجاست نہ ہو۔ اب اگر نجاست تھی اس کے بدن پر تو آپ سمجھ گئے کہ نجاست کی بنیاد پر پانی ناپاک ہو گیا، ورنہ فی نفسی ہی انسان کے اس میں گرنے سے نہیں، بلکہ انسان کا گرنا ایسے ہی ہے جیسے انسان کا خود اس میں اترنا، یہ صرف اس میں گرنا اور زندہ نکلنے کی صورت میں ہے، اور مرنے کی صورت میں کیا ہوگا اس کا حکم آگے آئے گا۔ قضا اذا وقع فی البئر بغل، اسی طرح اگر کنویں میں گر جائے خچر، او حمار یا گدھا، او سکر یا باز، او حدۃ یا چیل، وخرج حیا اور یہ جانور زندہ نکلے، ولم تکن علی بدنہ نجاسہ اور ان کے بدن پر کوئی نجاست بھی نہ ہو، لا یکون الماء نجسا تو پانی نجس نہیں ہوگا، اذا لم یصل جب کہ نہ پہنچے، فمہ الی الماء ان کا منہ پانی تک، اگر ان کا منہ پانی تک نہیں پہنچا ہے، یعنی اندازے سے معلوم ہو گیا کہ ان کا منہ پانی تک نہیں پہنچا ہے، تو اس صورت میں کیونکہ یہ پانی جھوٹا نہیں ہوا لہذا پانی بالکل پاک ہے۔ وَإِذَا وَصَلَ لُعَابُ الْوَاقِعِ فِي الْمَاءِ، لیکن اگر اس گرنے والے کا جھوٹا پانی اس کا لعاب پانی تک پہنچا ہے، فَهُوَ فِي حُكْمِ سُؤْلِهِ تو اس کا حکم، پانی کا حکم اس کے جھوٹے کے حکم کے اعتبار سے ہے، یعنی اوپر جو ہم نے جھوٹے کے احکام پڑھے ہیں اسی اعتبار سے اس کا حکم ہے۔ یہ تو صرف گرنے کی بات تھی، اب جو مختلف جانور اگر وہ کنویں میں مر جائیں تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا،
اذا مات فی البئر حیوان، اگر کنویں میں مر جائے حیوان ایسا جانور فیہ دم سائل، جس میں لیس فیہ، جس میں نہیں ہے بہتا ہوا خون. یہ عام طور پر ان جانوروں میں ہوتا ہے جو یا تو پانی ہی میں رہتے ہیں یا زمین پر رہتے ہیں لیکن بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تو ان میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا ہے. کلبک کی والذباب، جیسے پسو ہے، مکھی ہے، والزنبور اور بیڑ ہے، والاقرب اور بچھو ہے. لا یکون الماء نجسا، تو صرف ان کے مرنے سے پانی نجس نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان میں بہتا ہوا خون نہیں ہے. عام طور پر بہتا ہوا خون اس کی بنیاد پر نجاستیں نکلتی ہیں اور وہ نجاستیں پانی سے مل جاتی. وَقَضَا إِذَا مَاتَ فِي الْبِئْرِ حَيْوَانٌ، اسی طرح اگر مر جائے کنویں میں ایسا جانور یولد، جو پیدا ہوتا ہے، وَيَعِيشُ اور زندگی گزارتا ہے، فی الماء پانی ہی میں، یعنی ایسا جانور ہے جو پانی ہی میں رہتا ہے، اسی میں مر گیا. کا سمک، جیسے مچھلی، والضفدع مینڈک، والسرطان اور جس کو کیپریکارن کہتے ہیں، وہ کوشر پوچھ مانا کل نئیت جس غالباً مانا، تو یا اس کو بھی پانی کا بچھو بھی اس کو کہتے ہیں. لا ینجس الماء، تو ان کے مرنے سے بھی پانی نجس نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کا جینا مرنا وغیرہ سب اسی پانی ہی میں ہے، لہذا ان سے بچنا بڑا دشوار ہے، تو ان کی بنیاد پر بھی پانی نجس نہیں ہوگا. ان مات فی البئر حیوان کبیر، اب اگر کنویں میں مر جائے بڑا جانور، مثل کلب، جیسے کتا، او شات یا بکری، او مات فیہا انسان، یا انسان مر گیا اور ان کو نکالا گیا، وہ اخرج اور نکالا گیا، فوراً فوری طور پر، جو ہی اندازہ ہوا جا ہی رہے تھے اس میں، تو اوپر سے کسی نے دیکھا، نکال تو نہیں پایا لیکن مرنے کے بعد فوراً نکالا. قبل الانتفاخ، پھولنے سے پہلے. اور عام طور پر پھولنا یعنی کوئی بھی جانور عام طور پر اگر پانی میں رہے تو اس میں 2-3 دن لگ جاتے ہیں. صار الماء نجسا، پانی تو بہرحال نجس ہو گیا. وجب اخراج ما فی البئر من الماء، اور جو کچھ کنویں میں پانی ہے اس کو نکالا جائے گا. اور جو کچھ کنویں میں پانی ہے، کیونکہ عام طور پر لوگوں کا اپنا ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اس کنویں میں کتنا پانی ہوتا ہوگا، تو ماورا النہر کے جو کنویں ہوتے تھے ان میں عام طور پر ایک کنویں میں 200 ڈول کے آس پاس پانی ہوتا تھا. اس لیے ان کے احکام یہی بتاتے ہیں کہ کم سے کم 200 ڈول پانی نکالیں گے، تب تک نیا پانی آ جاتا اور پھر بار بار پانی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے کہا ہے یکفی اخراج 200 دلوین، کافی ہے 200 ڈول نکالنا پانی کے، وسطن دلوین وسطن درمیانی قسم کے، فی جمیع هذه المسائل، ان تمام مسائل میں، التی یجب فیہا، جن میں واجب ہے، اخراج جمیع ما فی البئر، پورا پانی نکالنا، من الماء پانی میں سے، ما فی البئر جو کچھ کنویں میں ہے، من الماء پانی میں سے، یعنی جن میں کہا گیا اوپر کی پورا پانی نکالنا ہے، ان میں اگر 200 ڈول نکالے تو اتنا کافی ہے. علم یمکن، یہ کب ہے؟ اگر ممکن نہیں ہے اخراج جمیع الماء، پورے پانی کا نکالنا، یعنی کنویں کے اندر نئے پانی کے آنے کا بہاؤ اتنا ہے کہ نکال نہیں پائیں گے مکمل پانی، تو کم سے کم 200 ڈول جو درمیانہ قسم کے ہوں گے، علاقے میں استعمال ہوتے ہوں گے وہاں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے، تو اتنا کافی ہے. اسی طرح یکفی اخراج 40 دلون، کافی ہے 20 ڈول پانی نکالنا، اذا مات فی البئر، جب کنویں میں مر جائے، حیوان کوئی جانور، مثل حرہ جو بلی کے جتنا ہو،
تو اس صورت میں 40 ڈول کافی ہے، اور دجاجہ یا مرغی کے برابر۔ اور یہ جو ڈول وغیرہ پانی نکالنے کے ہیں، اس میں بعض تابعین اور بعض صحابہ کے جو فتاوے ہیں، ان کے آثار ہیں، ان کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ یہاں صرف قیاس بنیاد نہیں ہے، بلکہ ان کے فتاوی کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ یکفی اخراج 20 دلون، کافی ہے 20 ڈول پانی نکالنا۔ اذا مات فی البئر حیوان، جب کنویں میں مر جائے کوئی جانور، مثل عصفور، جیسے چڑیا، او فارہ، یا چوہے جتنا جو بھی جانور ہو، یا چڑیا جتنا، تو اس میں سب میں یہی حکم ہوگا۔ اذا اخرج المقدار الواجب، جب یہ مقدار واجب نکالا گیا، من الماء، پانی میں سے، یعنی جب پانی کی اتنی مقدار نکالی گئی جتنی انہوں نے بتائی، 3 صورتیں بتائی، 200 ڈول، 40 ڈول اور 20 ڈول۔ صارت البئر طاہرہ، تو اتنا پانی جب نکالا گیا تو اب کنویں پر پاک ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ اور کنواں اس دور میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا، خاص طور پر ایسے علاقوں میں جہاں پانی نہ ہو، جہاں پانی کا سارا دار و مدار انہی کنووں پر ہوتا تھا، تو وہاں پر ایسے احکامات کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی تھی۔ قضا طہور الرشاء، اسی طریقے سے جب اتنا پانی ہم نے نکالا، کنواں تو پاک ہو گیا، کیا اب وہ رسی، ڈول وغیرہ وہ پاک ہو گئے؟ کہتے ہیں وہ بھی پاک ہو گئے۔ قضا، ان کو اب الگ سے ان کے لیے کوئی صفائی کی ضرورت نہیں ہے۔ قضا طہور الرشاء والدلو، اسی طرح پاک ہو گئے اس کی رسی بھی، اس کا ڈول بھی، وید الشخص، اور اس آدمی کا ہاتھ، الذی قام باخراج الماء، جو پانی نکالنے میں جس نے کام کیا، قام یعنی کھڑا ہونا، باخراج الماء، پانی نکالنے کے لیے، یعنی جس نے پانی نکالنے کا کام انجام دیا۔ ہاں، یہ ساری صورتیں جہاں کہا گیا کہ پانی نکالنا ہے، وہاں اگر ایسی چیز ہے جو جانور گر گیا ہے، یہ ساری چیزیں جانور نکالنے کے بعد ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ لوگ تو یہ فتوے پر عمل کرے، پانی نکالیں، لیکن جو نجاست، جو جانور اس میں گر گیا ہے، اس کو نہیں نکالیں گے تو پانی پاک نہیں ہوگا، بلکہ پہلے اس جانور کو جو اس میں گرا ہے اس کو نکالنا ہے، اس کے بعد پانی نکالا جائے گا۔ تو یہ تو جانوروں کی بات تھی۔ اب جانوروں کے فضلات ہوتے ہیں، تو ان فضلات کی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ لا تکون البئر نجسہ، کہتے ہیں کنواں نجس نہیں ہوگا، اذا وقعت فیہا، جب اس میں گر جائے، الروس، روس کہتے ہیں اس گوبر کو جو گھوڑے، گدھے اور کھچر کا فضلہ ہو، اس کو کہتے ہیں روس۔ یہ اگر کنویں میں گر جائے تو اس سے کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ والبعر، اور مینگنی، والخسا، اور اسی طریقے سے گائے وغیرہ کا گوبر، یعنی عام طور پر اگر مختصر گر جائے تو چونکہ اس سے بچنا دشوار ہے، مختصر سے بچنا دشوار ہے، تو اس وجہ سے کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر زیادہ ہے، یعنی زیادہ گوبر گرا ہے، تو یہ انسانوں کی بے احتیاطی ہے۔ الا ان تکون کثیرہ، الا یہ کہ کثیر ہو، بحیث، کثرت کو بھی ہم کس سے جانیں گے؟ بحیث لا تخلو، اس طور پر کہ خالی نہیں ہے، دلون، کوئی ڈول، ان بعدتن، گوبر سے، یعنی ہر ڈول میں گوبر آ رہا ہے، تو مطلب ہے کہ بہت زیادہ اس میں گرا ہے۔ فتصیر البئر نجسہ، تو اس صورت میں کنویں کی نجاست کا حکم لگایا جائے گا۔ قضا لا یکون ماء البئر نجسا، اسی طریقے سے کنویں کا پانی نجس نہیں ہوگا، اذا وقع فیہا، جب اس میں گر جائے، خرء حمام، کبوتر کی بیٹ، او خرء عصفور، یا چڑیے کی بیٹ، اس لیے کہ ان سے بھی بچنا دشوار ہے، اور جہاں کسی چیز سے بچنا دشوار ہو، کیونکہ وہ حرج میں آتا ہے، اور شریعت نے حرج کو دور کیا ہے۔ اذا مات فی البئر حیوان، اب اگر کنویں میں کوئی جانور گر گیا، وانتفخ فیہا، اور اس میں پھول گیا تھا،
چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. ولا یدرا متا وقع الحیوان فیہا. ولا یدرا، ادرا یدری کے معنی جاننا، یدرا کے معنی بھی نہیں معلوم. نے ولا یدرا نہیں معلوم، متا وقع کب گرا، الحیوان یہ جانور، فیہا اس میں، حکیم بنجاست البئر لہذا حکم لگایا جائے گا کنویں کی نجاست کا، من ثلاثۃ ایام ولیالیہا 3 دن اور رات سے. یعنی چونکہ ایگزیکٹ ٹائم معلوم کرنا دشوار ہے لہذا 3 دن اور رات، اس لیے کہ عام طور پر جانور پانی میں 3 دن میں پھولتا ہے، اللہ یہ کہ کوئی اور صورت واضح ہو، یعنی معلوم ہو جائے کہ ابھی کسی نے لا کر کے کنویں میں ڈال دیا ہے تو تب تو اسی پر حکم لگے گا. لیکن اگر یہ صورتحال معلوم نہیں ہے تب تو عام طور پر جو حکم ہے وہ یہی ہے اذا مات فی البئر حیوان، جب کنویں میں کوئی جانور مر گیا، وانتفخ فیہا اور اس میں پھول گیا، ولا یدرا متا وقع اور یہ معلوم نہیں کہ کب اس میں گرا ہے، الحیوان فیہا یہ جانور اس میں، حکیم بنجاست البئر تو کنویں کی نجاست کا حکم لگایا جائے گا، من ثلاثۃ ایام ولیالیہا 3 دن اور راتوں سے، یعنی 76 گھنٹوں سے، 24 72 گھنٹوں سے. فتقضى صلوات هذه الايام تو قضا پڑھی جائیں گی ان دنوں کی نمازیں، ان توضع بمائها بشرطے کہ اس کے پانی سے کسی نے وضو کیا ہو، یعنی جس نے اس کنویں کے پانی سے وضو کیا ہو تو اس کو 3 دن کے نمازیں لوٹانی ہے. اسی طریقے سے وَيَغْسِلُ الْبَدَنَ وَالثِّيَابَ اور اسی طریقے سے اگر کسی نے غسل کیا ہو یا کپڑے دھوئے ہوں تو ان کو بھی دہرایا جائے گا. ان استعمل ماؤها اگر اس کا پانی استعمال کیا گیا ہو، فی هذه المدہ اس مدت میں، فی الاغتسال غسل میں، او فی غسل الثياب یا کپڑے دھونے میں، یعنی جس نے اس کا پانی اس طرح استعمال کیا ہے تو اس کو وہ چیز دہرانی ہوگی. اللہ یہ کہ پینے کے لیے استعمال کیا ہوگا تو وہ معاف ہے، اس لیے کہ اب پانی کو پیٹ سے واپس نکالنا ممکن نہیں ہے. وہ اذا وجد فی البئر حیوان لیکن اگر کنویں میں جانور پایا گیا، میتن مردہ ہے، قبل انتفاخہ لیکن ابھی پھولا نہیں ہے، ولا یدرا متا وقع فیہا اور یہ معلوم نہیں کہ کب اس میں گرا ہے، حکم بنجاست البئر تو کنویں کی نجاست کا حکم لگایا جائے گا، من یوم و لیلۃ 1 دن اور رات سے، فقط صرف یعنی صرف 1 دن اور رات سے کنویں کی نجاست کا حکم لگایا جائے گا. یہ انسانوں کی آسانی کے لیے ہے، ورنہ اگر ایگزیکٹ ٹائم معلوم ہے تو اسی اعتبار سے حکم لگایا جائے گا، اور یہ صورتیں صرف ایگزیکٹ ٹائم معلوم نہ ہونے کے اعتبار سے ہیں تاکہ انسان خام خواہ ادھر ادھر کے شک میں نہ رہے. فَتُقْضَى صَلَوَاتُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ تو اس صورت میں 1 دن اور رات کی نمازیں دہرائی جائیں گی. اور اسی طریقے سے اگر کپڑے وغیرہ اس مدت میں اس سے دھوئے گئے ہیں ان کو دوبارہ دھویا جائے گا صاف پانی سے، یا غسل اس نے کسی نے کیا ہے تو اس کو بھی دہرایا جائے گا. اس طریقے سے آج ہم نے دیکھا ایک تو جھوٹے کے احکام اور دوسرا کنویں سے متعلق جو کنویں کے پانی ہیں ان کے بارے میں ہم نے کچھ حکم جان لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے احکام السور، یعنی جھوٹے کے احکام. اور جھوٹے کا مطلب ہے کسی جانور نے، کسی انسان نے کسی پانی سے پیا منہ لگا کر کے، اس کے بعد جو اس برتن میں بچا اس کو جھوٹا کہتے ہیں. تو چونکہ بات چل رہی ہے پانی کی لہذا اسی اعتبار سے
اس پانی کے بارے میں حکم جاننے